الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الشمس الجليد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور اس مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں جن کا نام جابر ابن سلیم ہے رضی اللہ تعالی، اور وہ حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فوراً انہوں نے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ سوال یہ تھا اِلیٰ مَا تَدْعُو، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کس طرف بلاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک، کوئی اس کا ثانی اور ساجی نہیں ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکایا جائے۔ میں اکیلے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور وہ کون سی ذات ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں؟ فرمایا وہ ذات ہے ادعو الی اللہ وحدہ الذی اذا مسک ضر فتدعوہ کشف عنک، جب تمہیں مصیبتیں تکلیفیں گھیر لیں اور سب سے مایوس ہو کر ایک اس کی طرف اپنی توجہ کرے اور اسی کے سامنے اپنی تکلیفوں کا، مشکلات کا اظہار کر کے اس سے ان کا مداوع چاہیں، تو وہ رب کیا کرے گا؟ وہ کشف عنک، تجھ سے ان مشکلات اور مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ وہ ذات ہے
فرمایا میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں والذی ان اصابت کا فدعوتہ انبت علیک، وہ ذات ہے کہ جب تجھے قحط سالی پہنچ جائے اور کچھ بھی نہ ملے، فدعوتہ تو اس کو پکارے، انبت علیک وہ تیری قحط سالیوں کو دور کر دے، تمہارے اوپر وسعتوں کے انبار لگا دے۔ وہ اللہ ہے، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فرمایا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں کس کی طرف دعوت دیتا ہوں، میری دعوت کیا ہے، تو میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں والذی ان ضللت بارض قفر دعوتہ رد علیک، وہ تو وہ ذات ہے کہ جنگل میں کوئی تیرے ساتھ اور نہیں، تیری اونٹنی گم ہو گئی، تجھے مل نہیں رہی ہے، تیرا کھانا پینا اس پر، تو رو رہا ہے، مایوس ہو گیا کہ اب مرنے والا ہوں، اور وہ اللہ سے تو پکارتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میری اس مشکل کو دور کر دے، تیری آنکھیں کھلتی ہے، تیری گم شدہ اونٹنی وہ رب تیرے سامنے لا کر کھڑی کر دیتا ہے، میں اس رب کی طرف بلاتا ہوں، وہ اللہ ہے اور اس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ جب یہ کہا فرمایا میرا رب تو وہ ہے، میں جس کی طرف ادعو الی اللہ، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جب آدمی پریشان ہو کر اس کے سامنے آہیں بھرتا ہے، سسکیوں سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ میرا اللہ اس کے آنسو کی قدر کرتا ہے، اس کی آہوں کی قدر کرتا ہے، اس کی آہوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کی سسکیوں کی قدر کرتا ہے، اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جب یہ فرمایا آپ نے تو جابر ابن سلیم جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے فوراً کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے نبی جب آپ ایسے رب کی طرف بلا رہے ہیں جس کی یہ صفات ہے، پھر میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا، لیکن آگے ایک بات کی، کہا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکا ہوں، اب کچھ وصیتیں بھی فرمائیے، کچھ ارشادات، کچھ نصیحتیں فرما دیجئے جو میرے لیے بہترین ہوں۔ ذرا توجہ کرنا اور غور کرنا، صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں عرض کرتے تھے جو آئندہ آنے والی امت کے لیے بھی وہ راہ نجات بنتی تھی۔ تو ایمان لانے کے بعد یہ کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرما دی، اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ حکم فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے جو پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا لا تسبن احدا، پہلی نصیحت یہ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینا۔ کتنے عمدہ اخلاق بتا دیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کی تحقیر نہیں کرنا، کسی مسلمان کی شان میں ایسے کلمات نہیں کہنا کہ جس سے اس کی شان میں کمی آئے، عزت نفس مجروح ہو جائے، ایسا نہیں کرنا۔ لا تسبن احدا، کسی کو بھی گالی نہیں دینا، وہ گالی چاہے جان بوجھ کر دے اور چاہے بھول کر دے۔ آج تو بھائی بھائی سے بات کرتے ہوئے گالی کے بغیر بات نہیں کرتا، آج تکیہ کلام میرے اور آپ کے معاشرے کا گالی بن چکا ہے اور اس کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق،
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ وَقَتْلُهُ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس سے لڑنا اور قتال کرنا کفر ہے۔ لیکن آج تو گالی دوسرے کو اس طرح دے دیتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی آ کر بیٹھے، کچھ تکلیف ہوتی ہے لیکن گالی دینے میں ذرا بھی وہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی کو گالی نہیں دینا، احدن کا لفظ ہے۔ اور وہ صحابہ کی شان ہے کہ جو بات سنتے تھے عمل کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سببت احدن، جب سے میرے نبی سے میں نے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا اس کے بعد میں نے کسی کو بھی گالی نہیں دی ہے، احدن ولا شاتن ولا بعیرن۔ ارے انسان تو بڑی بات، پھر مسلمان تو ہے ہی شان والا۔ لا شاتن، میں نے کبھی کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی، ولا بعیرن، اور نہ میں نے کسی اونٹ کو گالی دی۔ فرمایا میں نے بکری کو بھی گالی نہیں دی اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ اور ہمارے ہاں تکیہ کلام بن چکا ہے، وہ الو کے پٹھے، وہ حرامزادے، او خبیث، او فلاں، یہ سب گالی میں آتے ہیں، گالی کے زمرے میں آتے ہیں، جن کو میرے اور آپ کے معاشرے میں گالی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے کبھی کسی کو گالی نہ دی جائے۔ میرے نبی کا پہلا ارشاد یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینا۔ اور وہ صحابی کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد تو نہ میں نے کسی بکری کو گالی دی، نہ اونٹ کو دی، حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ انسان تو بڑی بات، اور پھر مسلمان تو بڑی بات۔ اور آپ ذرا معاشرے میں دیکھیں، سوشل میڈیا پر ایک دوسروں کا کیا کچھ عزت اچھالی جاتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں۔ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی، پھر اس معاشرے میں محبت کیسے آئے گی؟ محبت نہیں پروان چڑھے گی اس معاشرے میں، تو پھر دشمنی ہے اور لڑائیاں اور مخالفتیں ہی مخالفتیں ہوں گی۔ اگر محبت معاشرے میں چاہتا ہے، محبت اور بھائی چارہ پروان چڑھے، تو وہاں پھر اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، دوسرے کو گالی نہیں دینا ہوگی۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ایک ہے، اس غلام کو سخت باتیں کہنے لگ گئے، برا بھلا کہنے لگے۔ غلام نے کوئی بات نہیں مانی ہوگی، کوئی حکم نہیں پورا کیا ہوگا، اس لیے اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ میرے نبی سن رہے تھے، سنتے ہی فرمایا لعانین و صدیقین کلا واللہ ورب الکعبہ، فرمایا صدیق ہو اور لعنت کرے دوسرے کو، صدیق ہو اور برا بھلا کہ خدا کی قسم یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ صدیق اور لعن تان کرے کسی پر، برا بھلا کہ یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کی عظمت دیکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کفارے میں اس غلامی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی، میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، مجھ سے جو ہو گیا معافی چاہتے ہوئے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ غلامی سے وہ آدمی نجات پا گیا، اس لیے کہ اس کو ابو بکر صدیق نے برا بھلا کہا تھا، اور نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، صدیق اور لعن تان کرے یہ نہیں جمع ہو سکتے۔ کفارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ کیفیت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ ہمارے ہاں یہ گناہگار ہے، توبہ، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں بیٹھ سکتا میرے ساتھ۔ ہر انسان سے محبت کرو، ایمان والے سے بڑھ کر محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کرو۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے نفرت، اس آدمی سے نفرت نہ کرو۔ کیوں؟
فرمایا تمہیں اپنا انجام بھی معلوم نہیں، اس کا انجام بھی معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے گناہگار ہے، تمہاری نظروں میں بڑا گناہگار ہے، لیکن مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ جنت ہو گیا، جنتی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور تو بڑا پارسا نیک اور بڑا ہی خوب سیرت ہے، اور اگر مرتے وقت تیری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ انجام کا پتہ نہیں ہے۔ جب انجام کا پتہ نہیں تو کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ نفرت کس سے کرو؟ گناہ سے نفرت، جھوٹ سے نفرت ہے، نہیں بولوں گا، خیانت سے نفرت ہے، نہیں کروں گا، رشوت سے نفرت ہے، نہیں رشوت لوں گا نہ دوں گا، چوری سے نفرت ہے، نہ چوری کروں گا نہ چوری کرنے دوں گا۔ گناہ سے نفرت کرو، اس آدمی گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، جا رہے تھے، ایک آدمی نے سوال کر دیا، اس کے پاس کتا تھا، اس کی رسی پکڑے ہوئے جا رہا تھا، کہا کہ یہ بتاؤ تم اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ آج کے زمانے میں ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایسی کی تیسی کر دیتا کہ تو نے مجھے یہ کہا، میری توہین کی۔ وہ لوگ تھے، جواب میں کیا کہا؟ کہا بھائی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا ہوں، اس لیے کہ مجھے جنت ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں جنت میں ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ تیرا کتا مجھ سے اچھا ہے۔ کیوں؟ میرا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو جہنم میرا مقدر ہے، اور اس کتے کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، لہٰذا یہ مجھ سے اچھا ہوا، میں تو جہنم میں جاؤں گا اور اس کے لیے تو جہنم نہیں ہے نا، لہٰذا تو اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے اور یہ دعا رکھنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دوسری نصیحت جو فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے جابر نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، حقیر سمجھ کر نہ چھوڑنا، ولا تزدن فی المعروف، اور فرمایا نیکی میں بے رغبتی نہ کرنا، نیکی کا موقع ملتا ہے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا۔ کبھی آدمی کہتا ہے یہ شیطان آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے شیطان؟ شیطان یہ کہتا ہے او جی اتنے گناہ کر بیٹھا، اتنے گناہ کر بیٹھا، اب یہ چھوٹی سی نیکی کیا تجھے کرے گی، یہ تیرے کیا کام آئے گی، چھوڑو رہنے دو، اتنے گناہ کر بیٹھا ہے، لہذا یہ نیکی کیا کام آئی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا معلوم کہ اس چھوٹی سی نیکی میں میرے رب کی رضا چھپی ہو جس کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، یہاں رات کو رہا، میرے پاس کشمیر سے آیا تھا۔ اس نے عجیب بات کہی، وہ کہنے لگا کہ میں نے مولویوں کی تقریریں سننا بند کر دی اور نماز چھوڑ دی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا بہت عرصہ ہوا میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، جس کا بیان سنتا وہ کہتا کہ نماز نہ پڑھنے پر اتنے اجدام مسلط ہوں گے اور وہ مارتا رہے گا مارتا رہے گا۔ میں نے کہا اتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو پھر تو میری جان نہیں چھوٹتی، لہٰذا اب کیا کر سکتا ہوں، بس رہنے دو۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ لیکن کہتا ہے کہ ایک دن میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا تو مجھے حوصلہ ہوا، مجھے ہمت ہوئی اور میں نے نماز شروع کر دی۔ کیا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تم نیکی کرو گے اللہ اجر دے گا، اللہ اجر دے گا۔ اب مجھے پتہ چلا اچھا میں نماز پڑھوں گا، نماز پر اجر بھی تو ہے نا، اور باقی جو مجھ سے گناہ ہو گئے ان کی توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، میرا رب معاف بھی کر دے گا۔
اب ہمارے یہاں صرف یہی کہا جاتا ہے بس اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اللہ تو غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اللہ حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، جتنے گناہ کر بیٹھا ہوں اب تو میری معافی نہیں ہوگی، لہذا یہ چھوٹی سی نیکی کیا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب بھی نیکی کا موقع ملے کرو، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی نیکی میں اللہ کی رضا چھپی ہو اور آپ کی معافی ہو جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ میں نے عرض بھی کیا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، بڑی فاحشہ پیشہ ور عورت، طائفہ۔ اب آپ خود سوچ لو کتنے گناہ، لیکن ایک دن گزر رہی ہے، ایک کتا دیکھا، پیاس سے تڑپ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ساتھ کنواں ہے، اب پانی نکالنا ہے، ڈول نہیں ہے پانی نکالے، اپنے موزے کو رسی باندھ کر اس نے پانی نکال کر گڑا بنا کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، کتے کی جان بچ گئی۔ میرے اللہ نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت اس نیکی کی وجہ سے کر دی کہ ایک نیکی، چھوٹی نیکی میں بھی اللہ کی رضا کبھی چھپی ہوتی ہے، اس سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ مجھے اللہ کے سامنے مثالی صورت میں پیش کیا، کہا کیا اعمال لے کر آئے؟ میں نے بڑے بڑے اعمال بتائے، کہا نہیں تیری مغفرت نہیں اس پر، ہاں ایک عمل کی وجہ سے مغفرت ہوگی۔ کیا؟ اب تو یہ نہیں ہے، پہلے زمانے میں دوات کے اندر سیاہی ہوتی تھی اور قلم، لکڑی کا قلم، اس کو ڈال کر لکھتے تھے۔ کہا جب میں نے دوات میں قلم ڈالی اور نکالی اس طرح کی، ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی اور اس روشنائی کو چوسنے لگ گئی، اور میں نے اس کو نہیں اڑایا، میں نے کہا اس کی پیاس بجھ جائے، بس اس روشنائی سے اس کی پیاس بجھی۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے، اس کی پیاس بجھائی ہے، اس وجہ سے میں جا تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میرے بھائی لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو۔ ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ، ظاہر ہے خاتون اول، اور اس کے گھر میں روزانہ صبح 100 باندیاں قرآن تلاوت کرتی تھی، 100 باندیاں رات کو قرآن تلاوت کرتی تھی، اور اس نے ایک نہر کھدوائی، نہر زبیدہ، کہ جب حاجی حج پر جاتے ہیں تو اب بھی اس نہر کے نشانات موجود ہیں، عرفات سے گزرتے ہیں جب تو نظر آتا ہے، اور وہ جب لے جا رہے ہوتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ وہ نہر ہے، نہر زبیدہ۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا تیرے ساتھ معاملہ ہوا؟ کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، زبیدہ بتا تو نے کیا عمل کیا، بتا آج پیش کر۔ میں نے یہ کہا نہر کھدوائی، کہا یہ تو لوگوں کے پیسوں سے کھدوائی ہے اور انہی کے لیے ہے، اس میں تیری مغفرت نہیں۔ پھر فرمایا تیرا ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا جس کی وجہ سے مغفرت کر دی تیری، جا جنت تیرے لیے ہے۔ اللہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی، تیرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اتنے میں مؤذن نے اذان دینا شروع کی اور مسجد سے اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو فوراً بیٹھ گئی اور تو نے اپنے سر پر دوپٹہ کر لیا، تو نے میرے نام کی اتنی عزت اور قدر کی، اس کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر لی، جا جنت میں چلی جا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کبھی کسی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو، ولا تزہدن فی المعروف، اور نیکی سے کبھی بے نیاز نہ ہو، جو موقع ملتا ہے نیکی کا کر لو، نہ جانے اسی نیکی میں رب کی رضا چھپی ہو اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ نیکیاں کرو، نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت اس امت کی مغفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا غلط ہے۔ گناہ میں وقتی لذت ہے، لیکن یہی گناہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، عذاب ملے گا، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور جہنم میں پہنچائے گا، جہنم میں پہنچائے گا۔
اور نیکی چھوٹی نیکی بھی کر لو، کیوں؟ یہ نیکی قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ، اور تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ جنت تک لے جائے گی، جنت میں پہنچائے گی۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، نیکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی بظاہر آدمی سمجھتا ہے یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو کر لیا کرو، ان پر بہت کچھ ملے گا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، داخل ہوتے ہوئے جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں جوتا اتار لو، بائیں چپل اتار لو، پھر دائیں چپل اتار لو، نیکی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے مسجد میں اندر داخل کرو اور دعا پڑھ لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکال دو، پھر اس کے بعد نکلو، دعا بھی پڑھ لو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کر لو اور دعا پڑھ لو، نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں نکال دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر نیکیاں ہیں اور اس پر اتنا کچھ لگتا بھی نہیں، اجر ہی اجر ہے۔ یہ نیکی قبر میں بھی ساتھ ہوگی، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگی، اور جنت میں بھی ساتھ ہوگی۔ راستے میں گزر رہا ہے، اینٹ پڑی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں لگے گا، ٹھوکر لگے گی، گر جائے گا، ہٹا دو راستے سے، ہٹا دو راستے سے، چھوٹی سی نیکی ہے۔ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ہٹا دو، چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن یہ قبر تک ساتھ جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ میرا ایک عزیز ہے، وہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے، میں چاہتا ہوں میں بدلہ لوں اس سے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تم نہ بچھاؤ کانٹے، پھر تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ وہ بچھاتا رہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی، میں آ رہا ہوں مسجد میں نے مسجد کے بالکل دروازے میں اور راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، اپنا بائک کھڑا کر دیا، گاڑی کھڑی کر دی، گزرنے والے کے لیے تکلیف ہوگی، یہ گناہ ہے۔ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا آج کا مسلمان، یہ گناہ ہے، کل گزرنا مشکل ہوگا، وہاں تک ساتھ جائے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا، یہ میں نے نہیں سوچا کہ میں دوسرے کے لیے مصیبت بن رہا ہوں، دوسرے کی زندگی مشکل کر رہا ہوں، نا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ گناہ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے آج کے معاشرے میں، جن کو چھوٹا بڑا گناہ کہہ دیا، ورنہ گناہ تو ہر ایک بڑا ہی گناہ ہے۔ لہذا کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے کرے، اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کرنا یہ غلط، یہ بھی گناہ ہے، چھوڑ دیا کرے، کتنا ہی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، چھوڑ دے تاکہ آدمی جنت کا حقدار بن جائے۔ تو سیدنا جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے میں نے 2 نصیحتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ایک یہ کہ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو احداً، اس سے مراد نہیں کہ صرف مسلمان، نہ مسلمان کو گالی دو، نہ کافر کو گالی دو، نہ گناہگار کو گالی دو۔ یہاں تک کہ صحابی نے کیا کہا، میں نے تو اس کے بعد کسی کو گالی نہیں دی، ولا شاتن ولا بعیرن، میں نے تو بکری کو بھی نہیں دی۔ اور بکری کا ذکر کیوں ہے؟ بکری تنگ بہت کرتی ہے، ادھر بھاگی ادھر بھاگی، کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر غصہ آ کر آدمی یا مارتا ہے یا گالی دیتا ہے۔ ہم تو ہوا کو بھی گالی دے دیتے، زمانے کو گالی دے دیتے، برا زمانہ ہے، زمانہ کبھی برا نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، کیوں؟ میں زمانہ ہوں، زمانے کو پھیرنے والا تو میں ہوں۔ کہتے ہیں جی بہت برا زمانہ آ گیا، بھائی زمانہ ایک ہی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، یہ کہو ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا، زمانہ وہی ہے۔ تو فرمایا کسی کو گالی۔ اور دوسری چیز میں نے جو عرض کی، فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور کسی نیکی سے بے نیازی اختیار نہ کرو، ضرور کرو نیکی کو۔ یہ 2 نصیحتیں ذکر کی، باقی 3 باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت